کہا تھا کہ امریکہ کو دوبارہ سے اس خطے میں نہ آنے دیں، کیونکہ اگر وہ اس خطے میں آ گئے تو اس کا اثر پاکستان پر بھی ہوگا، اور وہی ہوا۔ آج شیعہ قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور یہ نہ کہیں کہ صرف وہی کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت 25 کروڑ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اور گلگت میں تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کس طرح جو ہے وہ حالات خراب ہوئے ہیں، وہاں پر 2 فوجی بھی جل کر شہید ہوئے ہیں، کیونکہ فوجی کمپلیکس وہاں پر جلائے گئے، UN دفتر جلائے گئے، پھر جرنیلوں کے گھر وہاں جلائے گئے۔ مطالبہ کیا گیا تھا کہ صرف یہ کہ امریکی سفیر کو نکالو اور بورڈ آف پیس سے باہر آ جاؤ، لیکن پاکستان یہ بھی نہیں کر سکا۔ اور پھر سب نے دیکھا ملک میں کیا ہوا۔ اب نوجوانوں نے فوج کے خلاف کیا باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، اور آگے کا لائحہ عمل کیا دیا جا رہا ہے، سن کر دوستو آپ بھی حیران پریشان ہوں گے کہ اب واقعی ملک میں خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے دوستو علامہ سید حسن ظفر نقوی جو ہیں، انہوں نے بھی گلگت بلتستان میں خطاب کرتے ہوئے خبردار کیا ہے۔ امریکہ کے ساتھ کیا کرنا ہے، آگے کا لائحہ عمل کیا ہے، آپ یہ ان کو سنیں، پھر نوجوانوں نے کیا اعلان کیے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کہ ایک مہم چلے گی پورے پاکستان میں، ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک ہی مہم چلے گی، امریکیوں کو باہر نکالو یہاں سے۔ کوئی امریکی نہیں چاہیے، یہی دہشت گردی کے اڈے ہیں، یہی اڈے ہیں، یہی سے دہشت گردوں کو پالا جاتا ہے۔ یہ مہم چلنی ہے، اب ان کو باہر نکالو، ان ملونوں کو۔ تو سنا دوستو آپ نے، انہوں نے کہا ہے کہ جہاں جہاں امریکی اثاثے ہیں ان کو یہاں سے ختم کیا جائے۔ بحرین میں دوستو آپ حال دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے۔ بادشاہ جو ہے اس کو آ کر کہنا پڑا کہ جو ایران کے ساتھ مخلص ہے وہ لوگ یہاں سے نکل جائیں، ان کے لیے بحرین میں کوئی جگہ نہیں۔ جس کے بعد جو وہاں کی شیعہ کمیونٹی تھی، اور شیعہ کمیونٹی کے ساتھ دوسرے لوگ جو سنی ہیں، وہ بھی اب ایران کے حق میں کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی اتنی جو آؤ بھگت ہے وہ نہ کی جائے۔ امریکہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اب یہاں پر دوستو نوجوانوں کے 2 سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ابھی سنبھل جائے، نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی۔ یہ نوجوان اٹھ کر کہتا ہے، گلگت بلتستان سے لے کر کراچی میں جتنے بھی نوجوان شہید ہوئے، فوج اس کی پوری طرح ذمہ دار ہے۔ وہ چاہتی تو وہ روک سکتی تھی چیزوں کو، لیکن وہ پیچھے ہٹے۔ انہوں نے مروایا ہمارے چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کو۔ یہ باتیں اب دوستو عام لوگ جو ہیں وہ نچلی میٹنگز میں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ فوج ہے جو ہمارے لوگوں کو شہید کروا رہی ہے پاکستان کی۔ تو سیدھی سیدھی دوستو یہ بغاوت اور خانہ جنگی کی طرف پاکستان کو لے کر جایا جا رہا ہے، امریکہ اور اسرائیل کی جو ہے وہ چاپلوسی کر کے۔ جبکہ دوسری طرف نوجوانوں نے کہا کہ اگر کسی نے ہمارے ایک نوجوان کو بھی گرفتار کیا تو ہم اس تھانے کو ہی آگ لگا دیں گے جس نے ہمارے نوجوان کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اب پاکستان کے حالات کہاں لے کر جایا جا رہا ہے۔